ان کے ساتھ ہے جو ہماری بات کہے اور جم جائے. ہم اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں, ہم مومنین کے ساتھ ہیں. یہ روش پیدا کیجئے, دنیا کے اندر غریب اور پردیسی بن جائیے. لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتا, ہمدردی ہو. دنیا والوں سے آپ کی طرف جا رہے ہیں, ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن وہ تعلقات, وہ محبت اور دوستی کے انداز, وہ شرمندگی کی بات میں کہو دوست سے کہیں پرانا مان جائے. لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر توحید کی بات اور شرک کا ذکر چھوڑو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ نامردی ہے. اس نامردی کو نکال کر پھر اللہ اپنے مالک کے وقار کو پہچان کر کسی سے بلا وجہ حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا. لیکن اللہ کی بندگی میں یہ جرأت عزت نفس تو ہونا چاہیے کہ بڑا سا بڑا رشتے دنیا کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے, اللہ کی بات کا انکار کیا ہے, صاف اعلان کر دو کہ میں اس کا بندہ نہیں, اپنے مالک کا بندہ ہوں. یہ ایک بات ہے انتہائی سخت, یہ کڑی اور مشکل بات ہے. اس کی درخواست کرتا ہوں, یہ بات اسی لیے سوچ سمجھ کر اس راستے میں جس کو آنا ہے. بہرحال یہ بات کبھی برداشت نہیں کی ہے کسی قوم نے, لیکن اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ جب بھی آئے وہ, جب خیر آئے اسی انداز سے آئے گا, اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں ہے. جب تک ایمان کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے گا اور بڑے چھوٹے کا کوئی خیال, کوئی عالم اور فاضل, کوئی امام زیادہ اللہ کے راستے میں روڑا نہ اٹکا پائے گا, اس وقت کئی راہیں کھلیں گی, اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اتریں گے, اللہ مالک سکینہ نازل فرمائے گا, اسباب کا وہ انتظام کرے گا, اور معلوم نہیں 10 سال لگے, 10,000 سال لگے. وہ دن بھی بخاری اور مسلم نے جو بیان کیا ہے وہ دن بھی آ جائے گا کہ اس زمین کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر نہ ہوگا. اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا جو کافروں سے لیا جاتا ہے. عیسائیت کا جو آج زور و شور ہے, فرمائے عیسائیت کا نام نہ ہوگا, صلیب توڑ دی جائے گی, پھر دین کا پتہ نہ ہوگا. یہ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. مسلم میں ایک اضافہ ہے کہ 7 سال اس زمین پر اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے, اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی لڑائی اور کوئی حسد نہ ہوگا. گویا جنت میں جو ہمیشہ مومنوں کو اس حالت میں رہنا ہے, 7 سال کے لیے یہ دھرتی کی آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھ لیں گی. تو اس کے لیے کوشش جاری رہے اسی سن, اور اللہ 10 سال میں وہ دور لے آئے تو مالک کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اس میں 100 سال لگے, یہ 1000 سال لگے, جب آئے گا وہ دور آئے گا تو اسی انداز سے آئے گا جو اللہ نے بتایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دنیا بنے گی, دنیا میں عزت تمکنت ملے گی, خلافت ہوگی, امن و امان ہوگا, اور آخرت میں جنت کی بادشاہی سے سرفراز کیے جائیں گے. یہی ایک انداز ہے. مالک نے قرآن میں فرما دیا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایک ہے کہ مجھے اپنا اکیلا مالک مانے اور میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے. اور میں نے بتایا کہ پورے پاکستان کے پورے مسالک کے لوگ ہیں, ان کے اندر کفر و شرک ہر ایک میں, بعض میں اوپر تک, بعض میں چھلکتا ہوا, بعض کے اندر اس کے بیدے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اللہ کے یہاں معمولی ایک شرک, ایک نجس, ایک ذرہ ہے, اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کبھی اس کو معاف نہ کرے گا. اس لیے اللہ سے توفیق مانگیے, اور یہ کام ہو رہا. اللہ اس کا آواز میں اضافہ فرما رہا ہے, بات پہنچ رہی ہے. تو بات آپ کے سامنے آنے کے بعد ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی ہے. آپ سے یہی کہنا ہے کہ ساتھ کیجیے اپنی حد تک اس کا. مالک کی بڑائی کے لیے اگر ایک مالک کا غلام اپنے کو کہنے والا آگے نہیں بڑھتا ہے تو اس کا دعویٰ کیسے قابل و قبول ہو سکتا ہے؟ ورنہ وہ دن تو دور نہیں ہے کہ آپ کے بھی بازو اگر اٹھانا چاہیں تو آپ نہ اٹھا سکیں گے, سینے پہ پڑے ہوں ڈھلک جائے تو روک نہ سکیں گے, بنلیاں بعد نہ اٹھائیں گی, بلکہ اگر آپس میں چمٹ جائیں تو الگ کرنا بھی بس کی بات نہ ہوگا. یہ آنکھیں جو آج اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتی, مٹکتی رہتی ہیں, یہ جب چڑھے گی
تو گھر والے ہیں وہ ڈریں گے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھیں گے، منہ کھلا رہ جائے یہ اللہ کی حرام کے اوپر سبقت کرنے والا، تو اس پر ڈھاڈا باندھا جائے گا۔ وہ دن تو آنے سے پہلے اللہ کی بات کو پورے شعور کے ساتھ قبول فرمائیے، اور اللہ نے جو فرمایا ایمان لا کر عمل صالح کر کے پھر یہی دعوت حق ہے، یہ بلند ہو اور اس راستے کی چوٹیں سہلاتے ہوئے زخم چاٹتے ہوئے شیرانہ وار منزل تک پہنچ جاؤ۔ موت منزل ہے، بس امتحان ختم ہوا، جنت کی بادشاہی کے مجھے تم کو اسی وقت سنا دی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پروردگار۔